السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی جماعت دوم میں اردو ادب سے ایک نیا سبق شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے آئیں کتاب پڑھیں۔ اس سے پہلے ہم ایک نظم پڑھ چکے ہیں ادب کے عنوان سے۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ جی تو بچوں آئیے میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے، آئیں کتاب پڑھیں۔ آئیں کتاب پڑھیں کیونکہ پڑھنے سے اچھی اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جی بچوں، کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم اس سبق میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کتاب یا اچھی کتابیں پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ بچوں، کتاب یا کتابیں پڑھنے سے ہمیں اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ کتابوں میں موجود علم سے ہم اس وقت تک ناواقف ہوتے ہیں جب تک ہم اسے پڑھ نہیں لیتے۔ ناواقف کا مطلب ہوتا ہے جب تک ہم جانتے نہیں ہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہے۔ بچوں، جیسے آپ کی اردو ادب کی کتاب ہے جس سے آپ اپنے سارے چیپٹرز اور نظمیں پڑھتے ہیں، جب ہم پہلی بار اس کتاب کو کھولتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اس کتاب میں کیا کیا پڑھنے کو ملے گا۔ لیکن جیسے جیسے ہم اس کتاب کے مختلف چیپٹرز اور مختلف نظمیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی اچھی اور پیاری باتوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے بچوں، ہم آپ کے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کتابیں پڑھیں تاکہ ان میں موجود معلومات آپ کو مل سکیں اور آپ کا دل خوش ہو سکے۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کو کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے تو وہ صرف آپ کے کانوں کو ہی نہیں بلکہ آپ کے دل کو بھی اچھی لگتی ہے اور آپ کے دل کو لگتی ہے۔ اور جب آپ کا استاد یا آپ کے والدین آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت نرمی اور شفقت والا رویہ اپناتے ہیں تاکہ آپ کتاب کا عنوان بآسانی سمجھ سکیں اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہو۔ جیسے کہانیوں کی کتابوں میں مختلف کہانیاں ہوتی ہیں جنہیں سن کر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح کہانیوں کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہوتی ہیں اچھے موضوع پر، انہیں پڑھنے سے بھی آپ کے دل کو اچھا محسوس ہوگا اور بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت ہیں انہیں تاکید فرمائی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علم ضرور حاصل کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم سب کا فرض ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چاہے ہم مرد ہیں یا عورت ہیں، بچہ ہیں یا بچی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم ضرور حاصل کریں۔ کتاب پڑھنے سے علم بڑھتا ہے۔ بچوں، کتاب پڑھنے سے علم کیسے بڑھتا ہے؟ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹڈیز یا جو آپ اپنا بیگ بستہ اٹھایا، اسکول گئے، پڑھ کر آئے، پھر ٹیوشن چلے گئے اور کام کر لیا تو آپ نے علم حاصل کر لیا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے نالج، معلومات۔ اب تک آپ کو جو بات معلوم نہیں تھی
یا کسی بھی موضوع پر جو بھی واقعات یا حالات آپ کو معلوم نہیں تھے تو کتاب پڑھنے سے آپ کو ان کا علم ہو گیا۔ بہت سی اچھی اچھی باتوں کو پڑھنے سے جب ہمارا علم بڑھتا گیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم جب تک اس کتاب سے واقف نہیں تھے، یعنی جب تک ہم نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمارے علم میں کمی تھی، لیکن اب جب ہم نے اس کتاب کو پڑھا تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہماری معلومات بڑھتی چلی گئیں۔ جی، کتاب پڑھتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ کتاب کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں، یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے۔ جب آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، اردو کی، انگریزی کی، حساب کی، سائنس کی، یا پھر آپ کوئی کہانی کی کتاب پڑھیں یا دینی معلومات کے حوالے سے کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اسے ہمیشہ دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے پکڑیں۔ یہ کتاب پڑھنے کا اصول ہے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب آپ کتاب پڑھیں تو آپ کے کتاب دائیں ہاتھ میں ہو، یعنی سیدھے ہاتھ میں۔ پڑھتے وقت کتاب پر مت جھکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بک ریڈنگ یعنی کتاب پڑھ رہے ہوں تو تھوڑا سا اپنی آنکھوں سے فاصلے پر رکھیں، بالکل اس کے اوپر جھک مت جائیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، جب وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے چہرے کے بہت قریب کر لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب کتاب آپ کے چہرے کے بہت قریب ہوتی ہے تو حروف بہت بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں، جس سے آپ کے آنکھوں پر، آپ کی نظر پر فرق پڑتا ہے اور سر میں درد شروع ہوتا ہے ہلکا سا۔ اس کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ پڑھتے وقت کتاب پر مت جھکیں، یعنی اپنی نظر اور کتاب کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کتاب اور آنکھوں کے درمیان کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کے اور آپ کی کتاب کے درمیان، اور یعنی کہ آپ کی آنکھوں کے درمیان کم سے کم 1 فٹ کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے۔ 1 فٹ کا فاصلہ رکھ کر آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے۔ بہت قریب سے پڑھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جب آپ کتاب کو بہت قریب رکھ کر اپنی نظر کے پڑھیں گے تو اس سے آپ کی نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پڑھتے وقت کتاب پر قلم یا پینسل سے نشان لگانا اچھی بات نہیں۔ بچوں، یہ عادت آپ چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کتاب پر بلا وجہ پینسل سے گندی گندی لائنیں یا آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بھی الٹا سیدھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنی کتاب پر قلم یعنی پین اور پینسل سے نشان مت لگایا کریں، اس سے آپ کے ورق خراب ہو جاتے ہیں۔ ورق یعنی کہ پیج، جو آپ کے پیجز ہوتے ہیں بک کے، وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ ورق کا مطلب ہے صفحہ۔ یہ انگلش والا ورک نہیں ہے، ہوم ورک یا کلاس ورک والا، یہ واو رے قاف ساکن ورق ہے، اردو والا۔ بچوں، اس سے مراد کاغذ یا پیج ہے، کتاب یا کاپی کا پیج۔ تو جب آپ اپنی کتاب پر قلم یا پینسل سے کچھ بھی لکھتے ہیں یا نشان لگاتے ہیں تو اس سے کاپی یا کتاب کا جو ورق ہوتا ہے یعنی کہ پیج جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کوئی مشکل لفظ نظر آئے تو اس کو کاپی پر لکھ لیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، نیچے انڈر لائن کر دیتے ہیں کہ کل اسکول جا کر اپنی مس سے یا اپنے امی ابو سے پوچھ لیں گے گھر پہ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل لفظ آئے تو اس کو ایک الگ سے کاپی پر لکھ لیں تاکہ بعد میں استاد صاحب سے اس کے معنی پوچھ لیے جائیں۔
پڑھتے وقت بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں بچوں جو آپ کو پڑھنے میں یا سمجھنے میں تھوڑا مشکل محسوس ہوتے ہیں اور ان کے معنی آپ کو نہیں معلوم ہوتے، تو ان مشکل الفاظ کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ آپ وہ مشکل یا منفرد یا کہ الگ الفاظ کو اپنی کسی ایک کاپی پر لکھ لیں اور بعد میں اپنے استاد صاحب سے اس کے معنی پوچھ لیں کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کا مطلب اور اس کے معنی کیا ہیں۔ اپنی کتاب کے نیچے انڈر لائن نہ کریں بلکہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ پڑھنے کے بعد کتاب کو بستے یا الماری میں رکھیں، بستے یا الماری میں رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ کتاب محفوظ ہو جائے۔ ایسے پڑھنے کے بعد جگہ جگہ نہ رکھیں کہ کہیں بیڈ کے کنارے پہ یا سائڈ ٹیبل پہ یا زمین پہ گر گئی اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ پڑھ لی تو اب اس کتاب کو یا تو اپنے بیگ میں رکھیں بستے میں یا پھر اسے الماری میں رکھ دیں حفاظت کے طور پر۔ اچھے بچے ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ جیسے پیارے پیارے اچھے بچے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کتاب پڑھ لی تو اس کے بعد یا تو اسے بیگ میں رکھ دیا یا پھر الماری میں۔ کتاب اچھا ساتھی ہے۔ بچوں، کتاب اچھا ساتھی کیسے ہوتی ہے کہ جب تک یا جتنی دیر تک آپ کتاب پڑھتے رہتے ہیں آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ کتاب میں موجود معلومات کو پڑھتے وقت بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کہانی کا ہی ایک حصہ ہیں یا اس کہانی کے اندر جو بھی کردار ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ انہیں اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کتاب کو اچھا ساتھی قرار دیا گیا ہے کہ جب ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تنہائی کا یا اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا۔ اسے آپ اس طرح آزما سکتے ہیں بچوں کہ اگر آپ کمرے میں یا گھر میں اکیلے ہیں یا اس وقت آپ کے آس پاس کوئی نہیں تو آپ ڈرنے یا پریشان ہونے کے بجائے اپنی کوئی بھی پسندیدہ کتاب کو کھولیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ دل سے، شوق سے، توجہ سے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے جڑے ہوئے کردار یا پھر معلومات آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے بچوں، کتاب کو اچھا ساتھی کہا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ صرف اچھی کتابیں پڑھیں تاکہ فائدہ پہنچانے والی باتوں کا علم ہو۔ بچوں، آپ کو ایک نصیحت اور بھی کی گئی ہے کہ صرف کتابیں نہ پڑھیں بلکہ اچھے موضوع پر کتابیں پڑھیں تاکہ کتاب پڑھنے کا فائدہ بھی آپ کو پہنچے اور اچھی معلومات کا آپ کو پتہ چلے۔ بچوں، اچھے موضوع پر اچھی کتابیں پڑھنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے علم میں ایسی بہت سی باتیں آتی ہیں جو آپ کو آگے جا کر فائدہ پہنچاتی ہیں۔ دعا ہے کہ مجھ میں پڑھنے کا شوق بڑھتا رہے اور میں پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ بچوں، آخر میں ایک دعا ہے، جب بھی آپ کتاب پڑھیں تو آپ یہ دعا ضرور کریں کہ مجھ میں پڑھنے کا شوق بڑھتا رہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک کتاب پڑھ لی یا 5 کتابیں پڑھ لی بس میرا شوق پورا ہو گیا، اب مجھے کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، بلکہ آپ کو یہ دعا کرنی ہے کہ میرے اندر پڑھنے کا شوق بڑھتا رہے اور میں زیادہ سے زیادہ علم اور معلومات حاصل کر سکوں اور پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ بچوں،
آج کا جو ہم نے آپ کو سبق پڑھایا آئیں کتاب پڑھیں، یہ بہت اچھا موضوع ہے اور اس کو پڑھنے سے سمجھنے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کتاب پڑھنے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جی بچوں، اس سبق میں جو کام ہمیں کتاب اور کاپی میں کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس 4 سوال ہوں گے۔ اچھی باتوں کا پتہ کیسے چلتا ہے، کتاب کو کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، پڑھتے وقت کتاب اور آنکھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ 4 سوال ہیں، ان کے جوابات آپ کو کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کاپی میں جملے بنانے ہیں اور املا کے الفاظ کا کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 2 آپ کی ایکسرسائز ہیں جو آپ نے کتاب میں ہی کرنی ہے۔ بچوں، چیپٹر کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم بک ورک کا کام مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کاپی کا کام کریں گے۔ تو بچوں، صفحہ نمبر 113 کا کام ہم سب سے پہلے کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 113 پہ سب سے پہلی مشق ہے، جی سبق پڑھیں اور بتائیں اس میں کتاب کا لفظ کتنی بار آیا ہے، نیچے ڈیش دیا ہوا ہے، اور دوسرا پڑھنے کا لفظ کتنی بار آیا ہے۔ بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، چیپٹر پہ آنا ہے اور لفظ ڈھونڈنا ہے کتاب۔ اس سبق میں پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک کتاب کا لفظ کتنی بار آیا ہے گن کر ہمیں لکھنا ہے۔ جیسے سبق میں سب سے پہلے لکھا ہے آئیں کتاب پڑھیں، یہ 1 ہو گیا۔ لائن نمبر 1 پہ دوسرا لفظ کتاب ہے، 2 ہو گیا۔ پھر لائن نمبر 2 میں کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جی ہاں، لائن نمبر 2 میں کتاب کا لفظ آ گیا، یہ ہو گیا 3 بار۔ اس کے بعد لائن نمبر 3 پر کتاب آ رہا ہے 4 5 6 7 8 9 10 تقریباً 10 بار۔ اچھا، ایک جگہ پر کتابیں لکھا ہوا ہے، یہ لفظ کتابیں ہیں یعنی کہ جمع ہے، تو تقریباً 10 دفعہ ہمارے پاس لفظ کتاب آیا ہے۔ تو بچوں، آپ نے کتاب کا لفظ کتنی بار آیا ہے اتنی بار لکھنا ہے، 5 دفعہ 10 دفعہ 6 دفعہ 15 دفعہ، ٹھیک ہے۔ میں یہاں جواب نہیں لکھ رہی، آپ نے خود لکھنا ہے اور ایک بار دوبارہ گن کر پڑھ کر لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کم یا زیادہ ہو گیا ہو، لیکن یہ آپ کے خود کے کرنے کا کام ہے۔ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ چیپٹر کے اندر، سبق کے اندر لفظ کتاب کتنی بار آیا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے پڑھنے کا لفظ کتنی بار آیا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ چیپٹر پہ جانا ہے اور پورے چیپٹر میں ڈھونڈنا ہے کہ پڑھنے، جیسے لائن نمبر 1 پر لکھا ہے پڑھنے، تو دوسری لائن پہ بھی مجھے پڑھنے نظر آ گیا، تیسری لائن پر پڑھتے ہیں، پڑھنے نہیں ہے پڑھتے ہیں، تو پڑھتے نہیں، ہمیں صرف پڑھنے کا لفظ ڈھونڈنا ہے کہ کتاب میں پڑھنے کا لفظ کتنی بار آیا ہے۔ اتنی دفعہ گن کر آپ کو اس خالی ڈیش میں اس کا جواب لکھنا ہے کہ پڑھنے کا لفظ اتنی بار آیا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر 113 پہ مشق نمبر 6 پر آنا ہے۔ درست جملوں پر یا درست جملے پر صحیح اور غلط پر رونگ کا، کراس کا نشان لگانا ہے۔ میں پڑھ کر اچھا انسان بن جاؤں گا، یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ پڑھنے سے انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی بنتا ہے، لہٰذا یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔
پڑھتے وقت کتاب پر مت جھکیں. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوں تو اس پر مت جھکیں. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ جملہ صحیح ہے. کتاب پڑھنے سے علم نہیں بڑھتا. یعنی کہ جب ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے علم میں، ہماری نالج میں، ہماری معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ کتاب پڑھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا علم بڑھتا ہے. کتاب اچھا ساتھی ہے. جی ہاں بچوں، کتاب اچھا ساتھی ہے. چیپٹر سمجھاتے ہوئے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ تنہائی میں کتاب پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کتاب میں جو جو معلومات ہیں آپ انہیں اپنے تصور کی آنکھ سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا کتاب اچھا ساتھی ہے. یہ جملہ بالکل صحیح ہے. جی بچوں، اس طرح آپ اپنے 4 جملوں میں اس کے آخر میں صحیح اور غلط کا نشان لگائیں گے. اب باقی کا کام ہم کاپی میں کریں گے. سب سے پہلے آپ کاپی کے صفحے کے درمیان میں سبق آئیں کتاب پڑھیں کا ٹائٹل بنائیں گے اس طرح. اس کے بعد اگلے صفحے پر ریڈ لائن پر املا کے الفاظ کا کیپشن دیں گے. آج کی تاریخ لکھیں گے، دن لکھیں گے اور پھر اپنی کاپی پر پینسل سے 3 نشان، 3 حاشیے، 3 لائنیں ڈرا کریں گے اور ایک جیسے برابر 4 کالم بنائیں گے. سب سے پہلا لفظ جو آپ نے لکھنا ہے وہ ہے جھکنا. جھیم کاف نون الف نا، جھکنا. دوسرا لفظ آنکھوں. الف مد آ، نون کاف واو نون غنہ. فاصلہ. فے الف فا صاد لام ہے لا، فاصلہ. میم شین کاف لام ساکن، مشکل. بچوں یہ 4 حروف آپ نے لکھے. 4 الفاظ آپ نے لکھے ہیں. 1 2 3 4 5. کل 5 دفعہ آپ نے ان 4 الفاظ کے املے لکھنے ہیں اور انتہائی خوش خط انداز میں لکھنا ہے. املا کے الفاظ کی خوش خطی کروانے کا مقصد آپ کی لکھائی میں نکھار اور خوبصورتی پیدا کرنا ہے. لہٰذا آپ جب یہ کام کریں تو بہت صفائی سے کریں گے، بالکل اس طرح جس طرح آپ میقات اول میں املا کے الفاظ کا کام کرتے رہے ہیں. بچوں میقات اول کا کام کرنے کے بعد جب آپ میقات دوم کا کاپی ورک کریں گے بچوں تو آپ کی لکھائی میں واضح فرق ہونا چاہیے. پہلے آپ کو لکھنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اب لکھنے سے آپ کو طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا. لہٰذا پیارے بچوں، آپ نے ہر لفظ صاف اور خوش خط انداز میں لکھنا ہے. اگلے صفحے پر سوال جواب کا کام ہے. آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سوال جواب آپ نے کس طرح لکھنے ہیں. جی بچوں، ریڈ لائن پر آپ نے سین جیم کا ٹائٹل بنانا ہے، آج کی تاریخ لکھنی ہے اور دن لکھنا ہے، اور پھر پہلی لائن چھوڑ کر دوسری لائن میں آپ نے سوال لکھنا ہے. یہ 4 سوال وہی ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اچھی اچھی باتوں کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سوال آپ کتاب میں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے جواب ہم نے لکھ دیا ہے. ایک لائن چھوڑ کر جواب لکھیے گا. کتابیں پڑھنے سے اچھی اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے. کتابیں پڑھنے سے اچھی اچھی باتوں کا پتہ چلتا ہے. سوال نمبر 2 ایک لائن چھوڑ کے لکھیں گے. کتاب کو کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے؟ کتاب کو دائیں، بریکٹ میں ہم نے سیدھے لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ دایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں. کتاب کو دائیں سیدھے ہاتھ سے پکڑنا چاہیے. پڑھتے وقت
کتاب اور آنکھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یہ ہے سوال نمبر 3۔ پڑھتے وقت کتاب اور آنکھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جواب نمبر 3 لکھیے بچوں۔ پڑھتے وقت کتاب اور آنکھوں کے درمیان کم از کم، کاف میم ساکن کم، الف زے ساکن از، کاف میم ساکن کم، کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پڑھتے وقت کتاب اور آنکھوں کے درمیان کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 4۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ان کا ارشاد آپ نئی لائن پر کاپی کے درمیان میں انورٹڈ کاماز کے ساتھ لکھیں گے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، پھر نیچے والی لائن میں مرد اور عورت پہ فرض ہے، اور آخر میں انورٹڈ کاماز کلوز کر دیں گے۔ بچوں اس طرح کاپی کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہے، لائن کے درمیان میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان، اور پھر نیچے والی لائن میں علم کے نیچے مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پیارے بچوں جب آپ ان 4 سوالات کا کام مکمل کر لیں گے تو اگلے یعنی کہ چوتھے صفحے پر آپ لکھیں گے اس طرح خوش خط لکھیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے اور آپ کی مشق ہے۔ اسے 1 سے لے کر 5 مرتبہ آپ نے یہ جملہ لکھنا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ 1 2 3 4 5 دفعہ اس کی خوش خطی کرنی ہے کاپی پہ، اور یہ کاپی کے جس صفحے پہ ہوگا آپ نے اس ایک ہی صفحے پر یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے 4 سوال ختم ہونے کے بعد کاپی کے صفحے پر جگہ موجود ہے تو بچوں وہ جگہ خالی رہنے دیجیے گا۔ یہ خوش خطی اگلے صفحے پر کریں گے آپ 5 دفعہ، اور 5 دفعہ یہ خوش خطی کرنے کے بعد اس کے اگلے صفحے پر ہم الفاظ جملوں کا کام کریں گے۔ آپ کا پہلا لفظ ہے الماری، شوق، خراب، علم، کتاب۔ 5 مختلف الفاظ ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ الماری سے آپ کے ذہن میں کیا جملہ آ رہا ہے؟ میرے پاس ایک الماری ہے، یا میرے کمرے میں ایک الماری ہے۔ شوق، مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے، یا پھر مجھے معلومات حاصل کرنے کا شوق ہے، یا اچھی باتیں کرنے کا شوق ہے۔ خراب، یہ قلم خراب ہے، یہ پینسل خراب ہے، یا پھر یہ گاڑی خراب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جملہ آتا ہے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ جملہ لفظ نمبر 4 علم۔ علم کے اوپر کوئی جملہ لکھیے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مجھے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، یا کتاب پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آ گیا کتاب۔ میرے پاس بہت ساری معلومات کی کتابیں ہیں، لیکن یہ تو کتاب جمع میں ہو گیا۔ آپ کتاب کا اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، میرے پاس ایک کتاب ہے، میری اردو کی کتاب بہت اچھی ہے۔ اس طرح سے آپ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں، یا پھر خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں آئیں کتاب پڑھیں کا یہ کاپی ورک تھا جو ہم نے آپ کو سمجھایا، بتایا۔ جس ترتیب سے آپ مقاط اول میں کام کرتے آئے ہیں اسی ترتیب سے آپ مقاط دوم کا بھی تمام کام مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔
اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. بچوں اب ہم آپ کو نظم پڑھائیں گے جس کا عنوان ہے طوطا آیا. بچوں نظم طوطا آیا ضیاء الرحمن ضیاء کی نظم ہے. یہ اردو ادب کے ایک مشہور شاعر ہیں. بچوں انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں جن میں سے ایک نظم آج منتخب کر کے ہم آپ کو پڑھائیں گے اور اس کا عنوان ہے طوطا آیا. یہ طوطے پر بنائی ہوئی ان کی ایک نظم ہے, لکھی ہوئی ایک نظم ہے. اس میں وہ طوطے کے بارے میں کیا کیا ہمیں معلومات دے رہے ہیں, آئیں مل کر میرے ساتھ بلند خوانی کریں. شاخ سے اڑ کر طوطا آیا, ٹیں ٹیں کر کے شور مچایا. یعنی درخت کی شاخ سے اڑ کر ایک طوطا آیا اور ٹیں ٹیں کر کے شور مچایا. طوطے کو جو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے, جو آواز دی ہے, وہ جب بولتا ہے تو سننے والے کو ٹیں ٹیں جیسی لگتی ہے. تو اس کی باتوں کو, اس کی آواز کو شاعر نے ٹیں ٹیں کہا ہے کہ شاخ سے اڑ کر طوطا آیا, ٹیں ٹیں کر کے شور مچایا. پھر وہ دوسری ڈال پہ بیٹھا, پھر وہ دوسری ڈال پر بیٹھا, خوب مزے سے جھولا. یعنی کہ اس کے بعد جب شاخ سے اڑ کے آیا تو پھر دوسری ڈال پر بیٹھا. ڈال کیا ہوتی ہے بچوں؟ درخت کی بڑی شاخ. کچھ شاخیں, کچھ ٹہنیاں چھوٹی باریک اور پتلی ہوتی ہیں, کچھ لمبی اور بڑی ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں. تو جو بڑی ڈال ہوتی ہے درخت کی, اس کو بڑی شاخ ہوتی ہے درخت کی, اس کو ڈال کہتے ہیں. تو پھر وہ دوسری ڈال پر بیٹھا, خوب مزے میں جھولا. یعنی کہ جھول رہا تھا طوطا اس وقت, ایک ڈال سے دوسری ڈال اور دوسری سے تیسری. بچوں آپ جانتے ہیں کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا کیے ہیں, ان کی مدد سے وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, ہر وقت اڑان بھرتے ہیں. جب وہ اڑان بھر کے تھک جاتے ہیں تو سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے درخت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کو تھکن دور ہو جاتی ہے, ان کا آرام ہو جاتا ہے پورا, تو دوبارہ سے وہ اڑان بھر کے پھر سے اڑ جاتے ہیں. چپکے سے میں نے جا کر پکڑا, چپکے سے میں نے جا کر پکڑا, پھر پنجرے میں اس کو جکڑا. یعنی شاعر آپ کو یہاں بتا رہے ہیں کہ چپکے سے, طوطے کے علم میں لائے بغیر چپکے سے میں نے جا پکڑا. اس کا دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ طوطا پکڑے, تو جب وہ ڈال پر آ کر بیٹھا تو چپکے سے میں نے جا پکڑا, پھر پنجرے میں اس کو جکڑا. یہاں پر اس میں الف نہیں تھا, میں نے ابھی پینسل سے سین کس سے پہلے الف لگایا ہے, آپ بھی اس کو اسی طرح الف لگا کے اس کر دیجیے گا. پھر پنجرے میں اس کو جکڑا. اس نے خاموشی سے جا کر طوطے کو پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد اس نے اسے پنجرے میں جکڑ لیا, یعنی پنجرے میں قید کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے گھروں میں طوطے پالتے ہیں اور ان کے لیے انہوں نے ایک پنجرا رکھا ہوتا ہے, اس پنجرے کے اندر اسے قید رکھتے ہیں تاکہ وہ اڑان نہ بھر سکے اور ان کے پاس رہ سکے. چپکے سے میں نے جا پکڑا, پھر پنجرے میں اس کو جکڑا. اب اس نے طوطے کو پنجرے میں جکڑ لیا, یعنی قید کر لیا, یا پنجرے میں طوطے کو رکھ دیا. سرخ ہے چونچ اور رنگ ہرا ہے, پیلا کنٹھا گلے لگا ہے. سرخ اس کی جو چونچ ہے طوطے کی, اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے, یعنی کہ لال, ریڈ. سرخ سے مراد اس کی چونچ کا رنگ ہے کہ اس کی چونچ کا رنگ سرخ اور لال ہے, اور رنگ ہرا ہے. باقی پورے جسم کا رنگ ہرا ہوتا ہے, طوطا ہرے رنگ کا ہوتا ہے, یعنی گرین کلر. پیلا کنٹھا گلے لگا ہے. اچھا, طوطے کی گردن پہ قدرتی طور پر ایک ہار, کنٹھا کس کو بولتے ہیں؟ کنٹھا بولتے ہیں ہار کو. اللہ تعالیٰ نے طوطے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی گردن کے اندر پیلے رنگ کی ایک ہار نما لکیر بنائی ہوتی ہے, تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے طوطے نے ہار پہنا ہوا ہے. وہ جو پیلے رنگ کی لائن ہوتی ہے ہار کی, اس کو کہتے ہیں کنٹھا. پیلا کنٹھا گلے لگا ہے. طوطے کے گلے میں جو ہار ہوتا ہے اسے کنٹھا کہا جاتا ہے.
چپکے سے میں نے جا پکڑا، پھر پنجرے میں اس کو جکڑا، سرخ ہے چونچ اور رنگ ہرا ہے، پیلا کنٹھا گلے لگا ہے، دم لمبی آنکھیں چمکیلی، ساری سجدج رنگ رنگیلی۔ اس کی طوطے کی دم ہمیشہ لمبی سی ہوتی ہے، نیچے کافی پیچھے تک جا رہی ہوتی ہے، تو اس کی دم اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ دم لمبی آنکھیں چمکیلی، یعنی کہ اس کی لمبی دم اور اس کی آنکھیں چمکدار چمکیلی، ساری سجدج رنگ رنگیلی، یعنی کہ کتنے سارے رنگ ہیں ایک طوطے کے اندر۔ آنکھیں اس کی کالے رنگ کی ہیں، چونچ اس کی سرخ رنگ کی ہے، جسم کے پروں کا رنگ اس کا ہرا ہے، گلے میں ایک پیلے رنگ کا کنٹھا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کو کتنے سارے رنگ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، تو اس پر شاعر کہہ رہا ہے دم لمبی آنکھیں چمکیلی، ساری سجدج رنگ رنگیلی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے رنگوں سے سجا کر پیدا کیا ہے۔ چوگا جب کھانے کو پائے، گردن اپنی خوب ہلائے۔ چوگا بولتے ہیں بچوں پرندوں کی غذا کو، جو فوڈ جو کھانے کی چیزیں پرندوں کو دی جاتی ہیں اسے اردو میں چوگا، چے واو گا الف گا، جسے یہ چگتے ہیں۔ چوگا جب کھانے کو پائے، یعنی کہ جب اسے کھانے کو چوگا دیا جائے، گردن اپنی خوب ہلائے۔ بچوں آپ نے دیکھا طوطا گردن ہلا ہلا کر کھانا کھاتا ہے، یا جب کھانے کی چیز اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو خوشی میں اپنی گردن کو اوپر اوپر گول گول گھما کر ہلاتا ہے۔ یہ اس طرح گردن کو گول گھما کر ہلا کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ چوگا جب کھانے کو پائے، گردن اپنی خوب ہلائے۔ طوطا ہو یا پیارے پیارے بچے، جب انہیں ان کی من پسند چیز کھانے کو ملتی ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی اپنا کھانا کھاتے ہیں جو بھی ان کا من پسند ہوتا ہے۔ تو طوطا بھی یہی کرتا ہے کہ جب اس کو کھانا دیا جاتا ہے تو وہ گردن ہلا ہلا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اسے شوق سے کھاتا ہے۔ پیر میں پکڑا سیب کا ٹکڑا، چونچ سے اپنی اس کو کترا۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ طوطے کو پھل بہت مزے کے لگتے ہیں۔ آپ کوئی بھی طوطا دیکھ لیں، اسے کوئی بھی پھل دے دیں وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ تو پیر میں پکڑا سیب کا ٹکڑا، جب شاعر نے اسے ایک چھوٹا سا سیب کا ٹکڑا کاٹ کے دیا تو وہ طوطا کیا کرتا ہے، اپنے ایک پاؤں کو ڈال میں یعنی کہ شاخ میں جو اس کی سٹک ہوتی ہے پنجرے کے اندر، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اور دوسرے پیر میں وہ پھل کا ٹکڑا جو اسے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے اسے اپنے پیر میں پکڑ لیتا ہے اور پھر چونچ کے قریب لا کر اسے کتر کتر کے کھاتا ہے۔ پیر میں پکڑا سیب کا ٹکڑا، چونچ سے اپنی اس کو کترا، تو اپنی چونچ سے اسے کتر کتر کے کھاتا رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی پھل اگر طوطے کو کھانے کو دیں گے تو وہ اسی طرح ایک ٹکڑا اپنے پیر میں پکڑ لے گا اور چونچ کے قریب لے جا کر اسے کتر کتر کے کھائے گا۔ میوہ ہے اس کا من بھاتا، چوری بھی ہے شوق سے کھاتا۔ میوہ یعنی ڈرائی فروٹ، کوئی بھی میٹھا میوہ کشمش اس کو بہت پسند ہے، اسے بہت مزہ آتا ہے کھانے میں، اور چوری بھی یہ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں چوری کیا ہوتی ہے؟ روٹی بنا کر گرم گرم روٹی پر چینی یا پھر گڑ ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر دیسی گھی ڈال کر اس روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے۔ گرم گرم روٹی گھی اور چینی سے جلدی جلدی سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ایک مزیدار چوری کا مرکب بن جاتا ہے جسے یہ طوطے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیر میں پکڑا سیب کا ٹکڑا، چونچ سے اپنی اس کو کترا۔ میوہ ہے اس کا من بھاتا، چوری بھی ہے شوق سے کھاتا۔ میوہ اس کو بہت پسند ہے، اس کے دل کو بھاتا ہے۔ من بھاتا یعنی کہ جو دل پسند ہو، جو من بولتے ہیں دل کو، بھاتا یعنی کہ جو اچھا لگے، جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ میوہ۔ چوری بھی ہے شوق سے کھاتا، بچوں یہ چوری بھی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ لیکن جب بھی موقع پائے، پنجرے سے فوراً اڑ جائے۔ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے، غلطی سے اگر آپ اس کے پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ فوراً سے اڑ جائے گا۔ پرندوں کی یہ فطرت ہوتی ہے بچوں کہ وہ اڑتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے پر اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ ہوا میں اڑان بھر سکیں۔
اس لیے نہیں کہ آپ انہیں پنجروں میں قید کر کے اپنے دل میں خوش ہوتے رہیں یا انہیں اپنے گھر میں رکھیں۔ یہ پرندوں کی فطرت ہے کہ وہ اڑ جاتے ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے، لہٰذا پیارے پیارے پرندوں کو قید نہ کریں اور انہیں آزاد ہوا میں اڑنے دیں۔ تو طوطے کو جب بھی موقع ملے گا وہ پنجرے سے فوراً اڑ جائے گا۔ بچوں، آپ نے میرے ساتھ یہ نظم دوبارہ پڑھنی ہے، آئیں پڑھیں۔ شاخ سے اڑ کر طوطا آیا، ٹیں ٹیں کر کے شور مچایا، پھر وہ دوسری ڈال پہ بیٹھا، خوب مزے میں جھولا، چپکے سے میں نے جا پکڑا، پھر پنجرے میں اس کو جکڑا، سرخ ہے چونچ اور رنگ ہرا ہے، پیلا کنٹھا گلے لگا ہے، دم لمبی آنکھیں چمکیلی، ساری سجدج رنگ رنگیلی، چوغا جب کھانے کو پائے، گردن اپنی خوب ہلائے، پیر میں پکڑا سیب کا ٹکڑا، چونچ سے اپنی اس کو کترا، میوہ ہے اس کا من بھاتا، چوری بھی ہے شوق سے کھاتا، لیکن جب بھی موقع پائے پنجرے سے فوراً اڑ جائے۔ جی بچوں، طوطا آیا نظم ہم نے پڑھی صفحہ نمبر 114۔ اب صفحہ نمبر 115 پر آئیے بچوں۔ صفحہ نمبر 115 پر آپ کی مشق دی گئی ہے الفاظ معنی، سوالات کے جواب اور نیچے دیے گئے الفاظ کو خوش خط لکھیں۔ نمبر 4 پر لکھا ہے دیے گئے خاکے میں رنگ بھریں۔ خاکہ کس چیز کا ہے؟ طوطے کا۔ بچوں، صفحہ نمبر 115 پہ آپ کو یہ طوطا دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر آپ کو رنگ بھرنا ہے۔ طوطے کے جسم اور پر کے اندر آپ نے ہرا رنگ کرنا ہے، سرخ رنگ اس کی چونچ کا ہے یعنی کہ ریڈ کلر، پیروں میں آپ گرے یا ہلکا ہلکا پینسل سے ڈارک براؤن کلر کر لے، اور نیچے یہ شاخ پر بیٹھا ہوا ہے اس پر آپ نے براؤن کلر کرنا ہے، اور یہ ساتھ میں 3 پتیاں ہیں اس پر آپ نے سبز یعنی ہرا رنگ کرنا ہے۔ طوطے کے اندر آپ نے لائٹ گرین کلر کرنا ہے اور پتی میں ڈارک گرین۔ طوطے کا اور پتی میں کیا جانے والا رنگ مختلف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ ہے آپ کی بک کی ایکسرسائز، چھوٹی سی ایکٹیویٹی کلر۔ اس کے بعد ہم باقی کام کاپی میں کریں گے۔ کاپی کے درمیان میں آپ نے نظم اور طوطا آیا کا ٹائٹل بنانا ہے، اس طرح پورے پیج پر طوطا آیا، ٹھیک ہے؟ اگلے پیج پر آپ نے املا کے الفاظ کا کیپشن دینا ہے۔ ریڈ لائن پر آپ نے املے کے الفاظ لکھنے ہیں، تاریخ لکھنی ہے، آج کی دن لکھنا ہے، اور کاپی پر پینسل سے 3 لائنز ڈرا کر کے برابر 4 کالم بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہوگا شاخ، دوسرا لفظ جھولا، تیسرا لفظ چونچ اور چوتھا لفظ پنجرہ۔ بچوں، 1 سے لے کر 5 تک آپ نے ان کی خوش خطی کرنی ہے، خوش خط انداز میں 5 دفعہ لکھنا ہے، شاخ، جھولا، چونچ، پنجرہ، اور 5 دفعہ ان کی خوش خطی کرنی ہے تاکہ آپ کی لکھائی صاف اور واضح ہو اور مشکل الفاظ لکھنے میں آسانی ہو۔ املا کے الفاظ کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ معنی کا کیپشن دینا ہے، اس طرح الفاظ اور معنی، پھر آپ نے آج کی تاریخ اور دن لکھنا ہے۔ بچوں، آپ نے کاپی میں ایک لائن ڈرا کرنی ہے، یہ لائن درمیان میں ڈرا مت کیجیے گا بلکہ تھوڑا کم فاصلے پر لائن ڈرا کیجیے گا، کیونکہ ہم نے ان کے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے بچوں ڈال، اس کے معنی ہیں درخت کی بڑی شاخ، درخت کی بڑی شاخ کو ڈال کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کنٹھا، کاف نون ٹھے الف ٹھا، اس کا مطلب ہے ہار ڈیش، طوطے کی گردن میں قدرتی طور پر رنگین ہار کا نشان، طوطے کی گردن میں قدرتی طور پر رنگین ہار کا نشان۔ نمبر 3 سج دھج، سج دھج کا مطلب ہے شان و شوکت، پھر آپ نے سلیش لگانا ہے صورت و شکل، یعنی کہ اس کی جو سج دھج ہے اس سے مراد شان و شوکت اور شکل و صورت۔ نمبر 4 چوگا، پرندوں کی غذا کو اردو میں چوگا کہتے ہیں، پرندوں کی غذا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے چوگا۔
نمبر 5 پر ہے میوہ. میوہ کا مطلب ہوتا ہے پھل. نمبر 6 من بھاتا یعنی دل پسند. جو آپ کے من کو بھاتا ہو وہ دل پسند کہلائے گا. 1 سے لے کر 6 تک آپ کے الفاظ معنی ہیں. الفاظ معنی کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ کر اس ترتیب کے ساتھ کاپی میں کریں گے. جیسے الفاظ جملے لکھتے ہوئے آپ چھوٹا سا کالم الفاظ کا اور جملوں کے لیے زیادہ جگہ رکھتے ہیں، اسی طرح الفاظ معنی کے لیے الفاظ کا چھوٹا سا کالم بنا کر الفاظ معنی کے لیے ان کے معنوں کے لیے زیادہ جگہ رکھیں گے. اس کے اگلے صفحے پر سین جیم کا کالم بنائیں گے، آج کی تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 1 اس نظم کا کیا نام ہے؟ اس نظم کا نام ہے طوطا آیا. سوال 2 طوطے کے پروں اور چونچ کا رنگ کیسا ہے؟ طوطے کے پروں کا رنگ ہرا یعنی گرین اور چونچ کا رنگ سرخ یعنی لال ریڈ ہوتا ہے. چونچ کا رنگ سرخ اور پروں کا رنگ ہرا ہوتا ہے. طوطے کو کھانے میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ طوطے کو کھانے میں پھل، میوہ اور چوری بہت پسند ہے. طوطے کو کھانے میں پھل، میوہ اور چوری بہت پسند ہے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، نظم پڑھیں اور اپنے پسندیدہ اشعار کو خوش خط لکھیں. بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی یہ نظم پڑھنی ہے طوطا آیا، اور اس نظم میں آپ کو جو شعر پسند ہوں وہ کوئی سے آپ 2 شعر یہاں لکھ دیجئے. یہ آپ کی خوش خطی ہوگی. یہ ایکٹیویٹی ہے کہ اس نظم میں جو آپ کے پسندیدہ اشعار ہیں ان کو خوش خط انداز میں لکھیے. کم سے کم 2 اشعار ہونے چاہیے بچوں. اشعار لکھنے کے بعد آپ کا جو آج کا کام ہے نظم طوطا آیا کا وہ مکمل ہو جائے گا. آپ نے یہ تمام کام یعنی کہ املے کے الفاظ معنی اور سوال جواب اور آخر میں جو ہم نے آپ کو یہ خوش خطی دی ہے کہ نظم پڑھیں اور اپنے پسندیدہ اشعار کو خوش خط لکھیں، یہ کام آپ نے کاپی پہ مکمل کرنا ہے اور انتہائی خوش خط انداز میں. بچوں مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ اسے جلدی مکمل کریں گے اور آپ کی لکھائی صاف اور واضح ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.